بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رانا عزیر ہوں۔ آپ ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ رات گئے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز کہ بھارت سے ایک بہت بڑی جنگ چھڑ گئی ہے، اور جنگ کا باضابطہ طور پر آغاز ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش کی جانب سے ایک انقلاب کا منظر ان کی سڑکوں پر سامنے آیا کہ جب را کی جانب سے بنگلہ دیش کے ایک انقلابی لیڈر کو، اسٹوڈنٹس کے لیڈر کو نشانہ بنایا گیا۔ عثمان ہادی نامی لڑکا، اس کو نشانہ بنایا گیا اور وہ اپنی جان کی بازی ہار چکا ہے، جس کے بعد پورے کا پورا بنگلہ دیش اس وقت جو ہے وہ اس کا کنٹرول ان کے اسٹوڈنٹس نے سنبھال لیا ہے۔ انقلاب کا منظر پیش ہو رہا تھا، تو آج پاکستان نے رہی سہی کسر نکال دی ہے۔ بہت بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ رات کے بھارت کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش نے مل کر بھارتی تنصیبات کو اڑا کر رکھ دیا ہے۔ ایک سٹرائک کی خبریں آ رہی ہیں، انڈین میڈیا کی اس حوالے سے رپورٹنگ آپ کے سامنے رکھی جائے گی کہ 3 فرنٹ کا آغاز ہوا ہے۔ 3 ممالک ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر جناب کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے مکمل تفصیلات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی کہ بارڈرز کے اوپر بھی اس وقت شدید ترین تصادم ہے۔ ملٹری بیسز جو ہیں وہ جناب ان کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے۔ بارڈرز پر فوجیں تعینات ہو گئی ہیں۔ اگلے مورچوں کے اوپر کہیں تو کہنا غلط نہیں ہوگا، اور فوج سڑکوں پر آ چکی ہے۔ کیا تفصیلات بتائی جا رہی ہیں، ان تمام خبروں پر آج ہم نے 1 بائی 1 بات کرنی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہوگی کہ آپ نے اس چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ سیکشن میں آپ نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لکھنا نہیں بھولنا ہے۔ یہ آپ کی بھاری ذمہ داری ہے کہ اس ملک جو ہے وہ نازک ترین موڑ پر ہے اور آپ اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آگے بڑھتے ہیں جناب خبروں کی جانب کہ صورتحال ٹینس ہوتی ہے کہ جب بنگلہ دیش میں ایک لیڈر کو نشانہ بنایا جاتا ہے جو عثمان ہادی نامی لڑکا تھا، اور اس کو نشانہ بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد بنگلہ دیش کی عوام نے جتنے بھی پرو انڈینز پروتھم نیوز چینل سے ان کو جو ہے وہ جلایا۔ عوامی مسلم لیگ جو ہے ان کے آفس کو جلا دیا، شیخ مجیب کے گھر پر لوگ پہنچے، صورتحال وہاں پر آؤٹ آف کنٹرول ہوئی، اور پھر نوجوان انقلابی رہنما کی شہادت کے بعد جو بنگلہ دیشی نوجوان شیخ مجیب ہے ان کے گھر کو بھی تباہ کرنے جناب پہنچے۔ اب پورے کا پورا بنگلہ دیش اس وقت انقلاب کا منظر پیش کر رہا ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس وقت اپنے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں۔ اسٹوڈنٹس نے اپنا کنٹرول جو ہے وہ سنبھال لیا ہے، ہر طرف آگ ہی آگ ہے، اور اینٹی انڈیا سلوگنز جو ہیں وہ اس وقت ریز ہو رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ فوری طور پر جنگ لڑی جائے۔ ہم اب گھر میں نہیں بیٹھیں، چپ کر کے بیٹھیں گے جب تک آپ بھارت کو اس کا جواب نہیں دیں گے۔ اب اس ساری سچویشن میں گیم اب سب کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، چونکہ حسینہ واجد جو ہیں ان کا تو کو ہو گیا، وہ اس وقت بھارت میں پناہ لے کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ ان کی سپریم کورٹ نے ان کو سزائے موت کا اعلان کیا، تو را نے لیڈر کو مارا، تو اس کے بعد فوجیں بھی اس وقت تعینات ہو گئی ہیں۔ مکمل طور پر بنگلہ دیش کی فوجیں اس وقت سڑکوں پر ہیں۔ ان کے جو ہائی کمشنر ہیں ان کے گھر کے باہر جو ہے وہ ہیوی ڈپلائمنٹس کی گئی ہیں، ان کے باہر بھی فوجیں تعینات ہو چکی ہیں، کیونکہ محمد یونس کی حکومت جو ہے ان کے اندر اس کو مارنا، پھر بنگلہ دیش میں اس وقت یہ عبوری سیٹ اپ ہے، اور فروری کے اندر تقریباً یہ انتخابات ہونے جا رہے تھے، اور جو یہ شخص مارا گیا ہے این ممکن تھا کہ یہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم کا امیدوار تھا، کیونکہ اسٹوڈنٹ سے اپنا کنٹرول سنبھالنا تھا۔ اب اس شخص کو نشانہ بنانا اس کا واضح طور پر مطلب ہے کہ ابھی بھی بنگلہ دیش میں انڈین ایسٹس موجود ہیں، را کے ایسٹس موجود ہیں، کہ جنہوں نے عثمان ہادی جو کہ رکشے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو نشانہ بنایا، گولی ان کی یہاں پر لگی اور دوسرے سائڈ سے چلے گئی، اور پھر ان کو جو ہے وہ دوسرے ملک سنگاپور جو ہے وہ منتقل کرنا پڑا، وہاں پر اپنی وہ جان کی بازی ہار گئے۔ اب یہ سچویشن میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر اس وقت انقلاب کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، ان کی عوام، ان کے اسٹوڈنٹس، ان کے طلباء اس وقت سڑکوں پر ہیں، اور اینٹی انڈیا سلوگنز وہاں پر لگا رہے ہیں کہ فوری طور پر بھارت کے ساتھ جو ہے وہ جنگ لگی جائے۔ اب دوسری جانب انڈیا نے اپنے سفارتی مشن کو واپس بلا لیا ہے، اپنے ڈپلومیٹس جو ہیں وہ انڈیا سے ایویکویٹ کیے جا رہے ہیں، اور پھر جو 7 سسٹر اسٹیٹ ہے جہاں پر انڈیا کی جان بستی ہے، اور اگر یہاں پر حملہ ہو جائے تو ڈیفینیٹلی انڈیا کا ان کے ساتھ رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ تو انڈیا کے بنگلہ دیش کے ایک لیڈر نے یہ کہا تھا کہ ہم اتحادیوں کے ساتھ مل کر، بھی ان کا بیان آیا کہ ہم اتحادیوں کے ساتھ مل کر جو ہیں وہ جناب 7 سسٹر اسٹیٹ جو ہے وہ توڑ دیں گے، یعنی کہ بھارت کی چکن نیک کو جو ہے وہ نشانہ بنائیں گے۔ تو اس کے بعد صورتحال مزید خراب ہو گئی۔ اب آپ کو جو میں خبر دینا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش نے مل کر بھارت کے اوپر پہلا حملہ لانچ کر دیا ہے، اور بارڈرز پر شدید ترین تصادم کی خبریں آ رہی ہیں۔ نمبر 1 جناب، کیونکہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان اس وقت ڈیفنس کوآپریشن ہے کہ ایک ملک جو ہے وہ دوسرے ملک کے ملٹری ریسورسز کو استعمال کر سکتا ہے۔ اب بھارت جو ہے وہ افغانستان کو استعمال کر کے پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی کے ذریعے دہشت گردی کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ہمارے ملک میں دہشت گردی لائی جا رہی ہے، بھارت اس کا ذمہ دار ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ تو آج خبر آ رہی ہے کہ پاکستان اینڈ بنگلہ دیش ہیو لانچڈ سائبر اٹیکس آن انڈیا۔
Pakistan Bangladesh hackers targeted multiple Indian government and armed forces websites along with critical infrastructure. This is the biggest cyber war South Asia has even ever seen. یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے ہیکرز نے مبینہ طور پر کچھ انڈین میڈیا گورنمنٹ کی ملٹیپل جو سائٹس ہیں ان پر اٹیک کیا ہے، ان کی آرم فورسز کی ویب سائٹس جو ہیں ان پر ہیکرز نے ٹارگٹ کیا ہے، اور ان کا کرٹیکل انفراسٹرکچر جو ہے وہ اس وقت دھرم بھرم ہو چکا ہے، یعنی کہ بھارتی نظام اس وقت دھرم بھرم کر کے رکھ دیا ہے. اور یہ سائبر اٹیک جو ہے وہ اطلاعات کے مطابق پاکستان اور بنگلہ دیش کے ہیکرز نے مل کر انڈیا پر لانچ کیا ہے، اور اب تک کا سب سے بڑا سائبر حملہ اس کو تصور کیا جا رہا ہے جناب پاکستان اور بنگلہ دیش کے حوالے سے انڈیا پر کیا گیا ہے. تو یہ اس وقت صورتحال بڑی امپورٹنٹ ہوتی چلی جا رہی ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش جو ہیں وہ 1971 کے بعد پہلی مرتبہ آپ کو ایک پیج پر نظر آئے ہیں. اور محمد یونس کی حکومت کے بعد جب یہ عثمان ہادی نے کنٹرول سنبھالنا تھا، جو کہ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، وہ بنگلہ دیش کا سب سے پاپولر ترین لیڈر ہے، تو ڈیفینیٹلی وہاں پر تمام اینٹی انڈیا رجیم جو ہے وہ ختم ہو جانی تھی. سارے جو انڈیا کے حق میں بات کرنے والے ہیں ان کو مکمل طور پر اندھا کرنا تھا. تو بجائے اس کے سارا کام ہوتا تو عثمان ہادی کو ایک پلین طریقے سے راستے سے ہٹایا گیا، اور یہ کنٹرول جو ہے وہ محمد یونس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے جو ابھی حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اب ایک اور اہم خبر آ رہی ہے، بریکنگ نیوز. انڈین آرمی ایسٹرن کمانڈ پٹ آن دا ہائیسٹ لیول آف الرٹ امائڈ آن گوئنگ انریسٹ ان بنگلہ دیش. انڈیا کی جو ایسٹرن کمانڈ کی آرمی ہے وہ اس مکمل طور پر ہائی الرٹ پر جا چکی ہے. ان کی فوجیں جو ہیں وہ بارڈرز پر پہنچی ہوئی ہیں، کیونکہ بنگلہ دیش میں جو اس وقت سول انریسٹ ہے، خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اس حوالے سے کہ کہیں انڈیا کے اوپر اٹیک نہ ہو جائے، تو اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جو بھارتی فوج ہے وہ اس وقت بارڈرز پر پہنچنا شروع ہو گئی ہے. اور میسو سیکورٹی ڈپلائمنٹ اکراس ڈھاکہ ایئرپورٹ اینڈ ڈھاکہ یونیورسٹی as well as other critical locations in Bangladesh. یعنی کہ جو ڈھاکہ ایئرپورٹ، ڈھاکہ یونیورسٹی ہے، وہاں پر بھی فوجوں کو تعینات کیا گیا ہے. جتنے بھی کریٹیکل لوکیشنز ہیں وہاں پر فوج نے اپنا کنٹرول سنبھالا ہوا ہے، کیونکہ اس وقت سنگاپور سے کچھ ہی دیر میں عثمان ہادی کی جو لاش ہے وہ واپس آئے گی، تو وہاں پر سچویشن بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے بنگلہ دیش کے اندر بھی اس وقت فوجوں کو مکمل طور پر سڑکوں پر تعینات کر دیا گیا ہے. اب انڈیا کے بارڈر کی بات کریں، بنگلہ دیش اور انڈیا کا بارڈر، کیونکہ بنگلہ دیش کی لیڈر کی جانب سے یہ دھمکی دی گئی کہ ہم بھارت کی 7 سسٹر اسٹیٹ کو توڑ دیں گے اپنی اتحادیوں کے ساتھ مل کر. اب بنگلہ دیش کا اتحادی اس وقت پاکستان یا چائنا ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ 70% جو فینس ہے وہ انڈیا نے بنگلہ دیش اور انڈیا کے بارڈر پر لگا دی ہے. 70% تک فینسنگ وہاں پر بارڈرز کے اوپر ہو چکی ہے، اور یہاں تک کہ جو ملٹری بیسز ہیں بھارت کی جانب سے بارڈرز کے اوپر وہ بھی بنائی جا رہی ہیں. 3 ملٹری بیسز جو ہیں وہ ابھی تک آپریشن ہو چکی ہیں. ایک ملٹری بیس جو ہے میزورام کے اندر بنائی جا رہی ہے تاکہ چکن نیک جو ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے. تو یہ آپ اندازہ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ میزورام جو ہے وہاں پر بھی بھارتی فوجیں پہنچنا شروع ہو گئی ہیں. ایک اور خبر آ رہی ہے کہ انڈیا ہیز ڈپلائڈ اٹس 57 ماؤنٹین ڈویژن فرام 3 کور اگینسٹ بنگلہ دیش ان میزورام. انڈیا کین لانچ این انویژن رپورٹ کہ انڈیا نے اپنی جو ماؤنٹین ڈویژن کی کور ہے بنگلہ دیش کے خلاف اس کو بھی تعینات کر دیا ہے میزورام کے اندر، کہ انڈیا کسی بھی وقت کچھ انویژنز جو ہے وہ بھی لانچ کر سکتا ہے. اور انڈیا یہ بہانہ بنا رہا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش نے مل کر سائبر اٹیک کر دیا تاکہ بہانہ بنایا جائے اور بنگلہ دیش کے اوپر ایک سٹرائک لانچ کی جائے، تاکہ ہم کہیں کہ ہم نے بدلہ لیا ہے. اور کیونکہ پہلے بنگلہ دیش نے اس طرح کا حملہ کیا تو ہم نے اپنے ملک کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ریٹیلیٹ کیا ہے. تو انڈیا بیسیکلی یہ نیریٹو بنانے کے لیے اس نے میڈیا کے اوپر جو ہے وہ خبریں چلانا شروع کرتی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس میں آپ نازمی رکھ رہے ہیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.